گزشتہ روز ہم نے آپ کو مصطفیٰ کمال کی ایک لیکڈ آڈیو سنوائی تھی جس کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ انہیں کیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بتایا اور نون لیگ کے وفد نے یہ ایم کیو ایم کی ٹیم کو یہ بات بتائی کہ ایم کیو ایم کا تو 100% مینڈیٹ چوری ہے، باقی جماعتوں کا 50-60% ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کا 100% چوری کا ہے۔ آج گورنر کامران ٹیسوری ان کی ایک لیکڈ آڈیو آئی ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہی ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے، ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں، انہی کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جاری ہے، یعنی جن کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا، دوسرے دن ملا ہے، تیسرے دن جا کے وہ 200% والے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے بڑی کلیئرلی ان کو سمجھا دی۔ اب فیصلہ ظاہر رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں۔ پریشر ان کا صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ظاہر دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، ان کے نمبر پورے ہو گئے اور ان کو انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ دے دیا ہے، چیئرمین سینٹ دے دیا ہے، 2 گورنرز دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ان کو یہ پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جس سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو، اور اگر وہ بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں، اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے، خالد بھائی چاہیں تو بتا دیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے تو آپ کہ ہی بتا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والی ٹیم نے ان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے جو چیزیں ان کو کنوے کی تھی۔ پہلے مصطفیٰ صاحب نے کہا، آج انہوں نے بات بتائی۔ ایک تو آپ ان کو وزارتیں نہیں دے رہے، تو گورنرشپ پیپلز پارٹی کے دباؤ میں نہیں دے رہے، یہ ٹیسوری صاحب نے میٹنگ میں بتایا ایم کیو ایم۔ پہلی بات تو ہے کہ میں ان مذاکرات کا پریوی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ دوسری بات ہے بطور قانون دان میں کہوں گا کہ جو پیٹر کو پال بتایا نا کہ میں نے اس سے سنا ہے، وہ بتایا ہم اس کو ہیر سے کہتے ہیں، قانون میں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور کچھ چھوٹی پارٹیاں مل کے کولیشن بنا رہی ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی چائس نہیں سوائے اس کے، دوبارہ الیکشن ہو، نمبر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ملا کے پورے ہو جاتے ہیں، سادہ اکثریت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے، بڑوں نے ہمارے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی لینا ہے یا مولانا فضل الرحمان کو لینا ہے یا کسی کو لینا ہے اور مل جل کے چلنا ہے، تو میں تو سیاسی کارکن پہ اس کو خوشی کا اظہار کروں گا۔ میں تو ایک قدم آگے بھی جاتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کا سینر ایلیمنٹ اگر یہ ووٹ کہتا فراڈ ہے، کا ذکر اس میں بھی آتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا سینر ایلیمنٹ کہتا ہے کہ ہم فاشزم چھوڑتے ہیں، ہم جمہوریت میں آتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک اکاموڈیشن ان سے بھی ہونی چاہیے۔ کب تک ہم نے دیواروں میں سر مارنا ہے؟ یہ وہ میں شہری بھی تو ہوں نا، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کی آڈیو سنی نہیں ہے، دونوں مصطفیٰ کمال کی بھی اور گورنر صاحب کی، دونوں کے اندر ووٹ چوری ہونے کا ذکر ہے۔ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ یہ الزام 13 میں بھی تھے، آگے بھی لگے، میں تو کہتا ہوں سر مارنا ہے ہم سب نے آپس میں، یا آگے بڑھنا ہے۔ آج ہم نے خط لکھ دیا امریکہ کو، اس کو کہ جی آئی ایم ایف کو، امریکہ ہی ہوا نا، کل آپ لکھیں یورپین یونین کو، کل آپ پھر آپ دیکھو ایک اصول ٹوٹا نا کہ ہمارے ملک میں معاملات میں غیر ملکی لوگ آئیں، تو کل مودی کو بھی آپ لکھیں گے، مودی کہے گا نہیں آپ کو کہ امریکہ کر سکتا، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اخلاقی اور سیاسی گراوٹ ہے جس میں ہم جا چکے ہیں۔ ہم سب کو باشمول میری پارٹی کو سنجیدگی سے، اور میں نے کئی دفعہ اپنی پارٹی میٹنگ میں لیڈرشپ کو سنا ہے کہ یار حالات بہت خراب ہیں، ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے، کچھ ایک کامن ڈینومینیٹر پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور دیر شوڈ بی سم اینڈ ٹو اٹ۔